امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی اور دیگر عالمی ادارے ہندوستان کی اس صورتحال پر واضح اپنا موقف دے چکے ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت اقلیتوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں G20 ممالک کا اجلاس اور اجلاس کی بعض سرگرمیوں کو مقبوضہ کشمیر میں کرنے کی ہندوستان کی کوشش کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس حوالے سے اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کی قراردادیں واضح ہیں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کا موقف بہت واضح ہے اور ہم سپہ سالار قوم جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کی طرف سے جو انہوں نے کاکول اکیڈمی میں کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے موقف کو بیان کیا، اس پر ان کی تحسین بھی کرتے ہیں اور اسے پاکستان کا موقف سمجھتے ہیں۔ اس موقف نے پاکستان اور کشمیریوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالی ہے اور پورے عالم اسلام نے اس موقف کی تائید کی ہے۔ ہندوستان G20 اور R20 کے اجلاسوں کو مقبوضہ کشمیر میں منعقد کرنے کی جو سازشیں کر رہا ہے، اس پر عالمی دنیا کو فوری طور پر اپنا رد عمل دینا چاہیے۔ انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پر عالمی دنیا سے فوری ایکشن کے تقاضا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ G20 ممالک کی سیاسی مذہبی قیادت کسی بھی صورت مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے کسی اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی۔ ہم G20 میں شامل اسلامی ممالک سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا اور چین، روس، امریکہ، کینیڈا سمیت سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھارت کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت کے جارحانہ اقدامات، خطے میں بدامنی پھیلانے کی سازشوں، اقلیتوں اور کشمیریوں پر مظالم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری اپیل پر غور کریں۔ ہم اسلامی تعاون تنظیم، رابطہ عالم اسلامی، مجلس حکماء المسلمین، مفتی اعظم روس، مجمع العالمی للتقارب بین الادیان ایران، جمعیہ نہضت العلماء انڈونیشیا، پوپ فرانسس اور بشپ آف کینٹبری UK اور تمام مذاہب و مسالک کی قیادت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس معاملے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے اور ہندوستان کے مذموم عزائم کو ناکام بناتے ہوئے مظلوم کشمیریوں اور اقلیتوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان میں G20 کے حوالے سے کسی بھی قسم کی سرگرمی میں شامل نہ ہوں۔ ہندوستان بین المذاہب مکالمہ اور ہم آہنگی کے عنوان پر R20 اور دیگر ممالک کی مذہبی قیادت کو ہندوستان بلا کر اور مقبوضہ کشمیر لے جا کر اقوام اقلیتوں پر ہونے والے مظالم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، رابطہ عالم اسلامی اور اسلامی دنیا کے موقف پر اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا وفد بہت جلد G20 ممالک میں شامل جو ممالک ہیں ان کے سفراء سے ملاقات کرے گا اور اسی حوالے سے ہم G20 میں شامل تمام جو ممالک ہیں ان کے سربراہان کو خطوط روانہ کر رہے ہیں۔ 19 مئی کو انشاءاللہ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام اسلام آباد میں آل پارٹیز کشمیر کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ میں چونکہ اسلامی تعاون تنظیم جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس وقت اس کی سربراہی مملکت سعودی عرب کے پاس ہے، تو میں 1-2 منٹ کا عربی میں ایک پیغام بھی اسلامی دنیا اور بالخصوص اسلامی تعاون تنظیم کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہماری آواز وہاں تک بھی پہنچ جائے۔ نحن نلتمس من خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبد العزیز وولی عہدہ الامین اخونا وحبیبنا امیر محمد بن سلمان حفظهم اللہ تعالی ومن اعضاء منظم التعاون الاسلامی بعدم تجاہل العدوان الذي تمارسه الهند ضد الاقلیات الدینیہ وخاصة للمسلمین والشعب الكشميري. الهند يريد يعمل اجتماع مجموعة 20 ومجموعة من قيادة الدينية
في كشمير المحتلة، وهذا ضد القرارات الأمم المتحدة وضد الموقف المنظم التعاون الإسلامي وضد الموقف الرابطة العالم الإسلامي وضد مواقف البلاد الإسلامية. فنحن نتمنى من كل البلاد الإسلامية وخصوصا من خادم الحرمين الشريفين شاه سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين أمير محمد بن سلمان، لأنه في هذا الوقت المملكة العربية السعودية هو الرئيس لمنظمة التعاون الإسلامية، ونحن نلتمس ونتمنى للمملكة العربية السعودية هو يقوم معنا بهذا الموقف. ولا شك فيه مملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي وبلاد الإسلامية كلهم قام معنا بموقفة قضية الكشمير. وكمان نحن نتمنى من تركيا ومن إندونيسيا ومن بلاد أخرى من الصين والأمريكا والروس ومن قيادة الأحزاب الدينية وقيادة المذاهب الدينية وقيادة المسلمين، هم يتعاون معنا ضد هذا المجرم الكبير والإرهابي الأكبر اسمه هندوس واسمه حكومة الهندية، الذين يقتلون الأبرياء ويغلقون المساجد ويهدمون الكنيسة ويقتلون المسلمين والمسيحيين والسيك والهندوس في كل الهند. وخصوصا بقضية الكشمير نحن نتمنى من بلاد الإسلامية الآن هم يقومون مع شعب الكشميري لحقهم، ونريد ليس فقط قرار بل عمل بهذا الاسلوب. فجزاكم اللہ واحسن الجزاء. میں گزارش کروں گا محترم جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے، وہ چند کلمات اس حوالے سے آپ سے گزارش کریں گے، باقی قائدین پھر سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ ہمارا موقف بانی پاکستان بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی نے بہت ہی دو ٹوک انداز میں بیان فرما دیا تھا، جس پہ آج تک ہماری الحمدللہ پاکستانی قوم اپنے تمام شعبہ جات سمیت کھڑی ہے کہ کشمیر پاکستان کے لیے ایک شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہماری قوم آج تک اس موقف سے نہ ہٹی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہٹے گی۔ ہم نے اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کو بھی مایوس کیا ہے، نہ کریں گے۔ اس حوالے سے بھی جو ہندوستان نے چلاکی کھیلنے کی کوشش کی ہے، جس کو آج ہمارے محترم قائد علامہ حافظ صاحب محمود اشرفی صاحب حافظ اللہ تعالی نے ایک جرأت کے ساتھ ایمانی فراست بصیرت کے ساتھ بے نقاب کیا ہے اور اس کو للکارا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کی انہوں نے نمائندگی کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن ان کو اس بات پر یقین دلاتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم آپ کے اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے، اور جس طرح انہوں نے پاک فوج کے سربراہ عزت مآب جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا جو کاکور اکیڈمی میں بیان تھا اس کو پیش کیا ہے، اس سے بہت سارے کچھ بات کا ازالہ بھی ہوا ہے اور دنیا کو پیغام ملا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی عوام اپنی پاک فوج کے پشتی باندھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس موقف کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں کہ G20 کے حوالے سے جو ابھی وہاں پر وہ ایک سازش کھیل رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو ناکام بنائیں گے اور تمام اسلامی ممالک سے جو ہم نے اپیل کی ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری اس بات پر لبیک کہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم جناب پادری امول کھوکھر صاحب جو چرچا پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں پادری امول کھوکھر پورے چرچا پاکستان کا سپوکس مین ہونے کی حیثیت سے اپنی طرف سے بھی بشپ آزاد مارشل جو ماڈریٹر پریزیڈنٹ تمام بشپ صاحبان کے ہیں ان کی طرف سے آج کی پریس کانفرنس کو جو ہمارے قائد حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب کر رہے ہیں، آج کی اس پریس ریلیز کے ایک ایک لفظ کی مکمل طور پر تائید کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ چونکہ کوئی بھی ملک ہو
جہاں ظلم ہوتا ہے انسانیت پر یا اقلیتوں پر، ایک ہی فکر میں تمام بات کرنا چاہتا ہوں، جس ملک میں اقلیتوں کو مارنا حلال ہو وہاں اکثریت کا جینا حرام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب پڑتا ہے ان پر۔ اس لیے G20 ممالک میں شامل تمام ممالک پہ کے سربراہان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس میں شامل نہ ہو۔ جزاکم اللہ۔ ظلم آخر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، جزاک اللہ۔ خون آخر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ جزاک السلام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو دار شفاعت دے اور وہاں پر بھی ہمارے ملک کے دنیا میں ہم صلاح اور سلامتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کو ضرور۔ علامہ روپڑی صاحب ابھی ختم ہو جائے، عرفان صاحب کوئی جلدی نہیں ہے، ہماری پریس کانفرنس کو بھی جماعت اسلامی کی ہی سمجھا کریں۔ جی بسم اللہ۔ آپ کے قائد حافظ صاحب محمود اشرفی اور اپنے دوسرے بھائیوں کی بیانات کی مکمل تائید کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں بھارتی حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے لیے بھی ہمارا خیر کا مشورہ ہے کہ ان اقلیتوں پر ظلم نہ کریں، کیونکہ ظلم کے ساتھ اقتدار باقی نہیں رہتا، آخر اس کا زوال ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ مقولہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو یہ ان کے لیے بھی ایسا نہیں جو وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی امن ہو اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو۔ مولانا محمد خان لغاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس میں جناب اشرفی صاحب نے بھرپور انداز میں ہمارا مشترکہ موقف پیش کیا ہے، ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ کشمیر ہماری شاہراہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سے ہماری قوم متفق اور متحد رہی ہے۔ آج بھی ہمارے جنرل صاحب نے جو بیان دیا کاکول اکیڈمی میں، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو دہرایا، اس کی وضاحت کی، اور جو اقلیتوں پر وہاں پر ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، ہم اس ظلم کی بھی نفی کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے حق میں بھی یہ بات نہیں جاتی کہ اپنے ملک کے باسیوں پر ظلم کرو۔ اور جو مسلم ممالک اور دیگر ممالک بھی وہاں یہ کانفرنس کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہماری ان سے اپیل ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جو مظلوم ہیں، نہ کہ مظلوم کے ساتھ، ظالم کے ساتھ مل کر اپنا نام بھی ظالموں کی فہرست میں لکھوائیں، ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ وہاں پر نہ جائیں اور اس کانفرنس کا بائیکاٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی فرزان صاحب دیکھیے، یہ وزارت خارجہ بھی واضح کر چکی ہے اور آج بلاول صاحب نے بھی اس کو واضح کیا ہے، اور پاکستان چونکہ ایک ایسا فورم جو کہ اس وقت عالمی سطح پر ایک بڑا منظم اور عالمی سطح کا فورم بن چکا ہے، شنگھائی تنظیم جو ہے، اس میں پاکستان کو، ہندوستان کی تو یہ کوشش تھی کہ پاکستان اس میں شریک نہ ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مشکلات پیدا کی گئیں وہاں بلاول صاحب کے خلاف جو پوسٹر لگائے گئے، جو کچھ وہاں پر ہندوستان میں بدتمیزی اور بد تہذیبی کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہاں جانا اور وہاں جا کے انشاءاللہ پاکستان کے موقف کو بالخصوص جو کشمیر کے حوالے سے ہے واضح کرنا، یہ ان کا دورہ شنگھائی تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے ہے، ہندوستان سے تعلقات کے حوالے سے نہیں ہے، اور اس کو دونوں ملک واضح کر چکے ہیں۔ جی عرفان صاحب۔ ہمارے تمام راستے ہندوستان سے تعلقات کے کشمیر سے جاتے ہیں،
اور اس چیز کو ابھی 3 دن پہلے ہی سپہ سالار نے واضح کر دیا پوری دنیا پر کہ کشمیر پر بات چیت، کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق لے کے جانا، اسی سے سارے راستے آگے بڑھیں گے. بغیر کشمیر کے کوئی راستہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کوئی مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. جی سر. عرفان صاحب بہت پہلے سے وہ ناراض ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جب تاشپوشی ہوگی ہم سارے آئیں گے انشاءاللہ، اس لیے آپ فکر نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب اگر وہاں گئے ہیں تو آج انڈیا بھی کہہ رہا ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس کو اس اجلاس پر فوکس کیا جائے. ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو تیار ہیں. پاکستان نے کبھی کشمیر کے مسئلے کے اوپر مذاکرات سے انکار کب کیا ہے؟ پاکستان تو چاہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہندوستان سے مذاکرات وایا کشمیر ہوں گے، بغیر کشمیر کے نہیں ہو سکتے ہیں. آئیں کشمیر پہ بات کریں، کشمیر کے معاملے کا حل نکالیں تو بات چیت آگے بڑھے گی. کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی دور ہو، وہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر ہندوستان سے تعلقات کو آگے بڑھا سکتا ہے یا بڑھا پائے گا. کشمیر اول و آخر جو ہے، اور ابھی تو میرا خیال ہے ہمیں اس پر اپنا سارا فوکس کرنا چاہیے کہ جو کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ جب واضح کر دیا سپہ سالار قوم نے 4 دن پہلے کاکول میں کہ ہماری کشمیر پر پالیسی کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہی پالیسی پوری قوم کی ہے، وہی حکومت کی ہے، اور وہی موقف پوری امت کا ہے، کیونکہ یہی موقف اسلامی تعاون تنظیم کا ہے. اس لیے اسی کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. میرا خیال ہے آپ ماشاءاللہ بڑے بوڑھے ہو گئے صحافت میں، آپ ابھی گوگل پہ بیٹھ جائیں اور ذرا چیک کر لیں کہ ہمارا کشمیر پہ ہم ایک دن بھی ہمارا کوئی اجتماع، کوئی کانفرنس، ہمارا کوئی بھی پروگرام کشمیر، کوئی دعا، کوئی تقریب، خواہ وہ پاکستان میں ہو یا عالمی سطح پر ہو. مجھے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ گزشتہ سال میں نے 11 باہر جو ہے کانفرنسوں میں شرکت کی، گورنمنٹ کے پیسے پہ نہیں، اپنے یا ان کی دعوت پہ، اور وہاں پر بھی کشمیر کا ذکر کیا جہاں پر ہمیں میزبان نے کہا تھا کہ آپ پلیز یہاں کشمیر کا ذکر نہ کریں، ہندوستان ناراض ہوگا، لیکن ہم نے تو وہاں بھی کشمیر کو نہیں بھولے. تو آپ تو بڑے سینئر اور ہمارے ہم آپ سے سیکھتے ہیں، بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا تحقیق ضرور کر لینی چاہیے. آپ اپنے ذرا جا کے نا آج پہلے چیک کر لیجئے گا کہ اس وقت جس دن عمران خان صاحب امریکہ سے آئے تھے اقوام متحدہ میں تقریر کر کے، ہمارا ایک موقف تھا جو انہوں نے وہاں پر ناموس رسالت پر بات کی تھی اقوام متحدہ میں، ہم سمجھتے ہیں انہوں نے وہاں پہ درست کیا. دوسرا کشمیر، ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی، جب 5 اگست کا ہوا تو آپ ذرا ریکارڈ نکالے سب سے پہلے کس نے یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی؟ ہم نے علماء بورڈ میں ہم سب نے مل کے اس کے اوپر سب سے پہلے بھائی تنقید ضرور کریں، ہمیں پتھر بھی ضرور ماریں، لیکن پہلے تحقیق کر لیں. اگر آپ بغیر تحقیق کے الزام لگانا چاہتے ہیں تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے.